کیا آپ جاننا چاہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں ڈبایا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اور اگر آپ پوری انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پورے 1000 سال بعد، ان کی 4 پیڑھیوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، جن کو کرسچن نوح کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی، جدھر ظلم کیا جاتا تھا، نفسانی خواہشات پوری کری جاتی تھی، زنا کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ شیطانوں کو اور بتوں کو پوجا جاتا تھا، مطلب مانا جاتا تھا۔ ان کی قوم میں صرف ایک نیک شخص تھا جن کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کری، اور جب وہ تبلیغ کرا کرتے تھے تو ان کی قوم والے ان کو مارا کرتے تھے پتھروں سے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، تیری قوم اب ہدایت نہیں پا سکتی۔ پھر ان پر ایک وحی نازل ہوتی ہے جن میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ اے نوح، ایک بڑی بوٹ بناؤ، ایک بہت بڑی کشتی بناؤ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام 2 پہاڑوں کے بیچ میں رہا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے پیڑ کاٹنا شروع کرے کشتی بنانے کے لیے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کشتی 100 سال تک بناتے رہے۔ اور اس کشتی میں 3 درجات بنائے گئے، جس میں تیسرے والے حصے پر جانور رہا کرتے تھے، بیچ والے حصے میں انسان رہا کرتے تھے، اور پہلے والے حصے میں پرندے رہا کرتے تھے۔ اور وہ کشتی 300 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کہنا شروع کر دیا کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک کشتی بنا رہا ہے اور دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون پاگل ہے اور کون نہیں۔ اور اسی وقت زمین میں سے پانی ابلنے لگ گیا، اور ان کی قوم دیکھ کے ہنسنے لگی کہ اتنے سے پانی کے لیے اس نے اتنی بڑی کشتی بنا دی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کا پانی اور تیز ہوتا گیا اور طوفانی بارش ہو گئی۔ پھر ان کی قوم ڈر کے مارے پہاڑ پہ چڑھنے لگی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا کینان۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے پانی کی ایک بڑی رحل آئی اور سب کو ڈبا لے گئی۔ اور پھر اتنا پانی جمع ہو گیا کہ وہ بوٹ، وہ کشتی 150 دن تک پانی کے اوپر رہی، اور پھر جا کر وہ ایک پہاڑ سے ٹکرائی۔ جمعے کے دن 10 محرم کے دن وہ جا کر ایک پہاڑ سے ٹکرائی اور رک گئی۔ اور پھر وہ 80 لوگ، جانور اور پرندے اس کشتی سے اتر گئے، اور پھر سے نسل انسانی چلنے لگی۔